آج ہارون الرشید دروازے پہ کھڑا ہے، لاکھوں مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا ہارون درویش کے دروازے پہ۔ بتاؤ ہارون آیا ہے، کون ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہارون ہے۔ اندر سے گرجدار آواز ہے، کیا کرنے آیا ہے؟ کہ جی آپ کی زیارت کے لیے ہے۔ کہا اس کو کہہ دو ہمیں تیری زیارت سے کوئی غرض نہیں۔ کہ جی آپ کا چہرہ دیکھ کے چلا جائے گا۔ کہا ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو چلا جا، اب وہ اپنے تخت پہ بیٹھ، ہم اپنے مسلح کے لیے کافی ہیں۔ ہارون نے باہر سے کہا حضور میں صرف زیارت کر کے چلا جاؤں گا، مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے بلاؤ، میرا دل بڑا بے چین ہے۔ وہ واسطے دے رہا ہے باہر کھڑے ہو کے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے صرف زیارت کرنے دو، بس میں چلا جاؤں گا۔ اندر سے آواز آئی ہماری عبادت میں مخل نہ ہو، ہمارے معاملات میں دخل نہ دے، چلا جا یہاں سے۔ اس نے جب قبول کر لیا نا تو بنا اجازت کے، کہتے آپ اجازت نہیں بھی دیتے تو بھی میں آ رہا ہوں اندر۔ جب وہ اندر آیا نا، اس درویش نے اٹھ کر فوراً سے پہلا کام کیا، چراغ بجھا دیا۔ اب ہارون الرشید ٹٹولتا پھر رہا ہے، وہ بزرگ کہاں ہے، میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا کیا؟ بزرگ فرمانے لگے میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بتاتے ہیں کہ ہارون یوں ٹٹولتا ٹٹولتا آخر اس بزرگ کے ہاتھ سے جب ہاتھ مس ہوا، ٹچ ہوا نا، اس بزرگ نے اس کا ہارون کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اس کو تھوڑا سا ہلایا، دبایا اس کو، اور بزرگ کہنے لگے خدا کرے اللہ تیرے اس ہاتھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ خلیفہ رو پڑا، رو رو کے نا اس کی عجیب حالت ہو۔ آخر کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کرے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے تیرے تخت پہ پہلے کون تھا؟ کہتا وہ تھا۔ اس سے پہلے اس تخت پہ کون تھا؟ کہتا وہ تھا۔ اس سے پہلے اس تخت پہ کون تھا؟ کہتا وہ تھا۔ تو بتا خلیفہ وہ کہاں گئے؟ کہنے کے قبروں میں چلے گئے۔ کہا خلیفہ تیری باری بھی آنے والی ہے، اپنی موت کو یاد کر، یہ دنیا فانی ہے، اس کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ تاج و تخت سے پیار نہ کر، مال و دولت سے پیار نہ کر، خلیفہ اگر پیار کرنا ہے تو تو اپنے رب سے پیار کر۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، تو خلیفہ تو آگے کی تیاری کر۔ تو اسی طرح پھر وہ کہنے لگا مجھے کوئی اور وصیت کرے۔ کہا غربا کا خیال کیا کر، اللہ کو مخلوق بہت پسند، میرا دل کرتا ہے آپ کی کوئی خدمت کروں، میرے لائق کوئی خدمت ہو۔ فرمایا کوئی خدمت نہیں۔ کہا کوئی آپ کے اوپر قرض باقی ہو؟ کہا اللہ کے احسانات کا قرض باقی ہے، جتنے احسان میرے رب نے مجھ پر کیے ہیں نا، میں اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکا خلیفہ، بہت اس کے احسانات کا قرض باقی ہے۔ کہتا ہے کوئی پیسہ چاہیے؟ کہا مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ پھر جاتے جاتے اس نے ایک تھیلی اشرفیوں کی دے دی، اس کو لنگر میں شامل کر لیں۔ کہا خلیفہ تیری شرم ختم ہو گئی ہے، میں اتنی دیر سے تجھے فکر آخرت دلوا رہا ہوں، تو مجھے فکر دنیا کی طرف راغب کر رہا ہے، ارے مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت اس کو قبول کریں، یہ نذرانہ ہے۔ آپ نے پکڑا، اس کو نچوڑا، اس میں سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ فرمایا غریبوں کا خون چوس کر وہ پیسہ فقیروں کو دینے آیا ہے، تیری شرم ختم ہو گئی، جا اگر اپنی نجات چاہتا ہے تو جا کر غریبوں پہ خرچ کر دے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، اگر کسی ایک بندے کا بھی تو نے خیال کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ اس نیکی کو پسند کر کے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے داخل جنت فرما۔